السلام علیکم، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر، چیف آرگنائزر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن، آج پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور گجر قوم سے بھی مخاطب ہوں، کیونکہ میں گجر قوم کی ایک تنظیم کا رکن ہوں۔ تو اس وقت میں بات کروں گا ملک کی کرنٹ سیاسی صورتحال پہ۔ میری اپنے ویور سے درخواست ہوگی کہ مجھے سننے کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ دوست احباب زیادہ سے زیادہ یہ باتیں سن سکیں جو میں اپنی قوم سے کہنے والا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل، میری اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، میری سول اسٹیبلشمنٹ، میری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور میرا میڈیا، جو اس وقت ایک بڑا تناور درخت بن چکا ہے، اور کہتے تو یہی ہیں کہ جی میڈیا کنٹرول اتنا زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ اس سے بڑا جھوٹ میرا خیال ہے کہ اس صدی کا ہو نہیں سکتا کہ جتنا میڈیا پچھلے 2 سال میں کنٹرول ہوا ہے، اتنا تو کسی مارشل لا جو ڈائریکٹ مارشل لا لگتے رہے ان کے ادوار میں بھی نہیں ہوا، جتنا اب کنٹرول ہوا ہے کہ جو پیمرا نے کہنا ہے وہ میڈیا نے چلانا ہے۔ مگر لکیلی ایک اور میڈیا کا جو سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں، جس کے پلیٹ فارم سے میں بھی مخاطب ہوں، وہ انفارچونیٹلی اس پیمرا کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میرے جیسے لوگ بھی اپنی بات کہنے کے لیے ان کے پاس ایک میڈیا کا آرگن ہے، جس سے پہ مخاطب ہو کر میں قوم کو کچھ کہہ سکتا ہوں، اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جی کہنے کو تو اس وقت مارشل لا نہیں ہے، مگر حقیقت میں اس وقت بدترین مارشل لا کی ایک قسم ہمارے ملک میں رائج ہے، جو عدلیہ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، جو میڈیا کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور جو اس وقت لولی لنگڑی نگران حکومتیں ہیں ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ تو کہنے کو مارشل لا نہیں ہے، مگر ہے حقیقتاً مارشل لا، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والی تو اس میں بات کوئی نہیں، کہ اگر مارشل لا انڈائریکٹ نہ ہو تو ان نگران حکومتوں کی یہ اتنی جرأت، اتنی ہمت ہے کہ وہ آئین کو سبوتاژ کر دیں، جو اس وقت سبوتاژ ہوا ہے کہ نہ مرکزی حکومت آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ صوبائی حکومتیں آئین کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب کسی ملک میں آئینی حکومت نہ ہو تو ایک مارشل لا کی قسم ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پیچھے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کس طرح یہ غیر آئینی حکومت ہے؟ تو میرے بھائی، 90 دن میں آئین میں کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اور اس میں اس کے علاوہ سینٹینس نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 90 دن سے آگے بھی جا سکتے ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا۔ انفارچونیٹلی 90 دن کی بجائے یہ اسی طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح جنرل ایوب کا مارشل لا آیا، اس کے بعد جنرل ضیاء کا مارشل لا آیا، جو 90 دن میں انتخابات
کرانے کا کیا ہے کہ 90 مہینے سے بھی اوپر چلا گیا. وہ کوئی 11 برس اس کی حکومت رہی. اگر اس کا طیارہ ہوا میں کریش نہ ہوتا تو شاید جتنی اس کی زندگی ہوتی وہ آرمی چیف بھی ہوتا اور ملک میں مارشل لا ہوتا. پھر اس کے بعد جنرل مشرف آیا، وہ بھی یہی ایجنڈا لے کے آیا. وہ بھی 8-10 سال اس ملک میں حکومت کر کے گیا. تو بات یہ ہے کہ اسی کو مارشل لا کہتے ہیں کہ جب ملک میں حکومت اس ٹائپ کی جو نگران حکومت ہو، ان الیکٹڈ حکومت ہو، اور وہ الیکشن نہ کروائے، آئین پہ عمل نہ کرے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ بھی کریں. ہمارا سی ایم پنجاب ہر جگہ پہ جا کے اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس کر رہا ہے. تو یہی الزام تو نون لیگ پہ بھی تھا نا جی کہ وہ سیمنٹ سریے اور روڈز کی اور پلوں کی جو ہے پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کک بیک بڑا ایزیلی مل جاتا ہے. تو یہی کام یہ نگران حکومت کر رہی ہے جس کا اس کو مینڈیٹ نہیں ہے. تو اسی طرح مرکزی حکومت بھی اپنے مینڈیٹ سے اوپر جا رہی ہے. وہ سارے کام کر رہے ہیں سوائے وہ الیکشن کروانے کے. تو بات یہ میرے بھائی کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ایک طرف تمام پولیٹیکل پارٹی، میں پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ تھی، جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھیں وہ اس کے اطاعت میں شامل تھی. جس طرح ایم کیو ایم تھی، باپ پارٹی تھی، اختر جان مینگل کی پارٹی تھی، یا اسی طرح اے این پی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی. مگر وہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی اے ٹو زیڈ وہ ایک طرف ہیں جن کو سب کچھ کرنے کی آزادی حاصل ہے. وہ جلسے کریں، وہ جلوس کریں، وہ ریلیاں نکالیں، وہ کچھ بھی کریں، وہ ورکر کنونشن کریں، جلسے جلوس کریں، تو ان کو تو آزادی ہے. اور نہیں آزادی صرف ایک سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے، اس کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. اس کے لیے ورکر کنونشن پہ بھی پابندی ہے. ریلیاں وہ نہیں نکال سکتے، جلسے جلوس وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے تو مارشل لا بھی ہے، اس کے لیے سارے قوانین ہیں. عدلیہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جج اس کے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ساری پابندیاں ہیں. دوسری طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے. الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہتے کہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن میں تو اس وقت عوام کی 80-90% ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ. تو اس وقت ملک ایک بدترین دور سے گزر رہا ہے. اللہ کرے کہ میرا ملک اس بحران سے باہر آ جائے اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا وہ بحال ہو جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ولاگ کافی لمبا ہو چکا ہے. تو میں اپنے تمام دوستوں اور میں آپ سے شکریہ کے ساتھ خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. خدا حافظ.